سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی اگر ہم غور کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے کسی نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب وہ ایک حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک۔ اگر کسی نے الف لام میم کہا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو قرآن ہمارے لیے پڑھنا کتنا آسان ہے اور پڑھنے سے کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ صرف الف لام میم بولنے سے جب 30 نیکیاں مل سکتی ہے، روزانہ 1 صفحہ پڑھیں گے، 2 صفحہ پڑھیں گے، 10 منٹ 15 منٹ اگر تلاوت کر لیں گے، 1 پارہ اگر پڑھیں گے، اس طرح جتنا پڑھیں گے ہمارے لیے کتنے حروف ہم اس میں پڑھتے ہیں، ایک ایک حروف کے بدلے 10 نیکیاں جب ملتی ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا، کتنی نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ہر دن قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے، لیکن اکثر لوگ صرف رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن نکالتے ہیں، پھر رمضان کے مہینے میں جلدی 4 مرتبہ 3 مرتبہ 2 مرتبہ اس طرح ختم کر دیتے ہیں، پھر اگلے سال تک پھر قرآن نکال کے دیکھتے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہر دن ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت ساری نیکیاں اور بہت سارا ثواب حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اور ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ اور روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے ہمارے روح کو، ہمارے دل کو ایک سکون ملتا ہے، روح کی غذا۔ قرآن سننے سے بھی، قرآن پڑھنے سے بھی ایک سکون ملتا ہے۔ تو یاد رکھو ایمان بھی تازہ رہتا ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت ہر دن کرنے والے ہم لوگ بنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا حق، قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنے ہم۔ قرآن کی تلاوت کرنا اس کا الگ ثواب ہے، قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا یہ الگ ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے، کچھ لوگ بولتے کہ نہیں بھائی صرف تلاوت ہی کرنا، کچھ لوگ بولتے کہ نہیں تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا، صرف سمجھ کے پڑھنا ہے تو ترجمہ پڑھنا، نہیں تو نہیں پڑھنا۔ یہ دونوں بھی باتیں غلط ہیں۔ صرف قرآن کی تلاوت ہی کرنا، ترجمہ نہیں پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھو قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تو تلاوت کرنے کا ثواب الگ سے ہوگا، اور قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس سے ہمیں صحیح اور غلط میں پہچان ہوتی ہے، اس سے ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہوتا ہے، جہنم سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، حق اور باطل میں فیصلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ تمام چیزوں کی تمیز ہم لوگوں کو قرآن سمجھ کے پڑھنے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے، اس کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بلکہ قرآن کے تعلق سے ڈرا کے رکھ دیتے، جس کی وجہ سے لوگ قرآن ترجمے کے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں پڑھتے۔ اب جو بھی مسئلہ ہوتا وہ اپنے عالم صاحب کو، امام صاحب کو، مولانا صاحب کو پوچھ لیتے ہوئے رہتے۔ اب وہ مولانا اپنی مرضی سے جو چاہے وہ فتویٰ دے دے، جو چاہے وہ جواب دے دے، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنا اور قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ کم سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو قرآن ہے، پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتابیں قرآن ہی ہیں۔ اور لوگوں کو بس یہی پہلے سے سکھا دیا گیا کہ نہیں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ڈرا کے رکھ دیا گیا۔ اور کئی لوگ تو قرآن کے تعلق سے یہ بات بھی بولتے نا، نہیں جی قرآن ہم لوگ اس لیے نہیں پڑھتے، اور دوسرے لوگ لکھے سو کتابوں کو تو پڑھ لیتے ہیں باقاعدہ، بلکہ بڑی بڑی جماعتیں اور بڑی کیا بولتے بھائی اجتماعات میں، گھروں کے اجتماعات میں، بیانوں میں، خاص طور سے خواتین قرآن کا ترجمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن اس کی جگہ دوسرے اپنے علماء لکھے سو دوسری کتابوں کو تو باقاعدہ ہر دن پڑھتے ہیں، بلکہ ہر ہفتے درس ہوتا ہے دوسری کتابوں کا، ہر ہفتے اس کی کیا ہے بار اسی کو لے کے گھومتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اسی میں جو لکھا ہوا ہے وہی لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ بس ان کی زندگی میں وہ ایک ہی کتاب ہے اور اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں
پڑھنے کے لائق، اس طرح کسی ایک کتاب کو اپنے عالم صاحب کی پکڑ کے زندگی بھر گزار دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن کا جو مقام دینا تھا وہ قرآن کے مقام کو وہ لوگ اپنے علماء کی لکھی ہوئی دوسری کتابوں کو دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ ہمیں سب سے بڑا مقام قرآن کو دینا چاہیے۔ قرآن کا درس، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، یہ تمام چیزیں اپنے گھروں میں، اپنے اجتماعات میں، اپنے بیانات میں، اپنے مساجد میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ لوگ ڈرا کے رکھ دیے، اس لیے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اور کئی لوگ تو جواب بھی یہ دیتے ہیں کہ اجی تم پھر دوسری کتابیں کیوں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کئی خواتین کو یہ بولتے ہوئے سنا گیا کہ نہیں جی، جو علماء لکھے سو کتابیں ہیں، جو ہمارے بڑے لکھے سو بزرگاں لکھے سو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اگر وہ پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے، سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرے تو گناہ ہوتا نا، اس لیے گناہ کیوں مول لینا بول کے پڑھتے نہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھتے، دوسری کتابیں پڑھ لیتے، کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرے تو بھی چلتا۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ ہم قرآن میں ہی دیکھیں گے تو ان کی بات کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 22 نکال کر دیکھیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، بلکہ میں دوسرے لوگوں کے، جو بڑے بڑے جماعتوں کے لوگ جو کتابوں کو لے کے پھرتے ہیں، ان کتابوں میں بھی اس آیت کے ترجمے کو لکھنے والے غلط لکھے ہوئے کتابوں کو دیکھا۔ یہ آیت تو ہیں لیکن اس قرآن کے اس آیت کے ترجمے کو لوگ غلط لکھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہا کہ قرآن نصیحت کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ اپنی کتابوں میں اس کا ترجمہ کر لیے کہ قرآن تلاوت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے آسان کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر وہاں پر پڑھنے کی جگہ سمجھنے کے لیے بول کے لکھے تو لوگ سوال کرتے ہیں نا، ارے بھائی قرآن جب سمجھنے کے لیے آسان ہے تو پھر آپ قرآن کیوں نہیں سمجھاتے؟ اس طرح سوال ہوتا۔ اس لیے قرآن سے عوام کو دور کرنے کے لیے قرآن نہیں سمجھنا بلکہ لوگ اپنی کتابوں میں ان آیاتوں کا ترجمہ بھی بدل دیے، یاد رکھو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا، قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس کے بعد ایک اور آیت بھی دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ کا سوال ہے۔ دیکھو قرآن ہم پڑھ رہے، سمجھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے، اور اسی طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ رہے، اب یہ غور کرنا تو نہیں ہوا، یہ تدبر کرنا تو نہیں ہوا، یہ فکر کرنا تو نہیں ہوا۔ فکر کب ہوتی، تدبر کب ہوتا؟ جب اس کو سمجھیں گے۔ ارے الف لام میم بولا اللہ تعالیٰ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بولا، الحمدللہ رب العالمین بولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھیں گے۔ کہیں پر جنت کی آیت آ گئی، کہیں پر جہنم کی آیت آ گئی، کہیں پر کسی بھی گناہ کے تعلق سے یہ حرام ہے بول کے آیت آ گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو رک کر ہم سمجھ کر غور کریں گے، فکر کریں گے، اس کو بولتے غور و فکر کرنا۔ لیکن صرف تلاوت کریں گے تو یہ غور و فکر تو نہیں ہوا۔ تو یاد رکھو اس چیز کو، سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ غور نہیں کرتے، تم لوگ کیوں غور نہیں کرتے قرآن میں؟ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے، دیکھیے یہ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اور سورہ قمر آیت نمبر 22 اور سورہ نساء آیت نمبر 82، یہ تین آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور قرآن کے تعلق سے جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل کتاب ہے، قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اعتراض تو مکے کے مشرک بھی نہیں کرے۔ مکے کے مشرک بھی یہ اعتراض نہیں کرے تھے کہ بھئی یہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے۔ آج لوگ بولتے کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تو بول رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، لیکن آج مسلمان بولتے کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، جی تم کہاں سمجھ سکتے؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے مکے کا مشرک بھی کبھی نہیں بولا قرآن بڑی مشکل کتاب ہے۔ اگر مشکل کتاب اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تو یہ پھر ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا، ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ قرآن اگر ہم نہیں سمجھ سکتے، ایسی کتاب اللہ ہم کو دیتا تو یہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ کیونکہ اگر آپ لوگ LKG پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے 10th کلاس کی کتاب لے کے آ کے سامنے رکھ دیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھو بول کے دیں گے تو پھر وہ نہیں سمجھ سکتا، تو یہ تو اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ ارے LKG کا اسٹوڈنٹ ہے بھائی، فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ 10 کلاس کی کتاب پڑھا رہے، ظلم کر رہے تم، ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب اللہ تعالیٰ دیا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ظلم کر رہا، پھر نہیں۔
اللہ تعالیٰ اسی لیے بولا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ آسان کتاب بنا کر بھیج دیا، قرآن سمجھو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آج آسان ترجمے ہیں، ہر زبان میں ترجمے ہیں، اور سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر احسن البیان ہے، آسان ترجمے ہیں، ان ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں قرآن سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی غیر مسلم آج بھی کئی غیر مسلم لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے کی نیت سے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کو بھی سمجھ میں آ جاتا تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے دنیا میں کئی واقعات ہیں، ایسے لوگ تو کئی ہم کو بھی مل چکے ہیں۔ ہم کو بھی بات کرے کہ جو لوگ اسلام قبول کرے ان کے بارے میں ہم سوال کریں تو وہ لوگ یہی جواب دیے کہ بھائی ہم بس قرآن گھر میں تھی، یا پھر قرآن میں غلطیاں کیا ہے یہ ڈھونڈنے کی نیت سے ہم پڑھے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ قرآن پڑھتے سمجھتے ہمارا دل کھلتے گیا۔ ایک غیر مسلم کو قرآن کیسے سمجھ میں آیا جی؟ وہ اپنی زبان میں پڑھا، چاہے وہ انگلش میں پڑھا ہو یا تیلگو زبان میں پڑھا ہو، جو بھی ترجمہ اس کو ملا وہ پڑھتے گیا، تو الحمدللہ اللہ اس کو ہدایت دیا۔ اور قرآن آج غیر مسلم کو سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔